بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 47 کہ جس کا عنوان ہے باب الولد قرۃ العین، یعنی انسان کے لیے اس کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جبیر ابن نفیر سے مروی یہ ایک طویل اثر درج فرمایا ہے، جس کا بیشتر حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہے لہذا بالکل مختصر یہ کہ جبیر ابن نفیر فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی المقداد ابن الاسود کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران وہاں سے کسی کا گزر ہوا، اور اس کی نظر جب ان پر پڑی کہ یہ تو ماشاءاللہ صحابی ہیں، تو اس نے اپنی طرف سے ان کے لیے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے بہت کچھ کہا، اور انہی باتوں میں سے کچھ ایسی بات بھی کہی کہ جس میں اس آرزو اور اس تمنا کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو کہ صحابہ کرام ہیں کس قدر خوش قسمت ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، کاش ہمیں بھی یہی نعمت نصیب ہوتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو صحابی تھے مقداد ابن الاسود، انہوں نے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ بیان کی کہ جس منظر کو اللہ نے انسان کی آنکھوں سے غائب رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، تو اسی میں یقیناً انسان کے لیے کوئی بڑی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ اور پھر مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب مبعوث فرمایا گیا تو اس معاشرے کی جو صورتحال تھی وہ بہت ہی بدترین حالات تھے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا والوں تک پیغام حق پہنچایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے انکار کیا، لہذا وہ جہنمی قرار پایا، اور کسی نے کسی دنیاوی مفاد اور مصلحت کی خاطر زبان سے اگرچہ اقرار کیا، لیکن اپنے دل میں بدستور اس نے کفر و نفاق کو ہی چھپائے رکھا، لہذا وہ منافق قرار پایا۔ جبکہ کسی نے زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی تصدیق کی، ایمان قبول کیا، اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سے نوازا گیا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ تھے جو کہ سامنے آئے، اور یہ کہ یہ جو آزمائش تھی اتنی بڑی کہ کسی نے انکار کیا اور جہنمی قرار پایا، اور کوئی منافق بن گیا لہذا جہنمی قرار پایا، اور کسی نے ایمان قبول کیا۔ تو اب تمہیں کیا خبر کہ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو انسانوں کی، ان لوگوں کی یہ جو تین اقسام تھیں، تم ان تینوں اقسام میں سے کس قسم کے لوگوں میں ہوتے؟ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ تم ایمان والوں میں سے ہوتے؟ عین ممکن ہے کہ تم کفر کرنے والوں میں سے ہوتے یا منافقین میں سے ہوتے۔ تمہیں اللہ نے اس آزمائش سے دور رکھا کہ وہ بہت بڑی آزمائش تھی،
اور تم تو پیدا ہوئے ہو ایسے گھرانے میں کہ جہاں تم نے سوائے حق کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں، اور ایسے والدین کی گود میں تم نے تربیت پائی ہے جو کہ دین برحق پر قائم و دائم ہیں اور ثابت قدم ہیں۔ لہذا اللہ نے اگر تمہیں بڑی آزمائش سے محفوظ رکھا ہے تو پھر تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر مزید یہ کہ آگے جہاں سے آج ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے یعنی مقداد ابن الاسود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے انکار کیا، کسی نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، کسی نے ایمان قبول کیا، تو اس چیز کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ معاشرے میں ایک تقسیم ہو گئی کہ ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی خاندان میں کوئی مؤمن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے۔ لہذا وہ جو اہل ایمان تھے ان کے لیے جو کافروں کی طرف سے جو آزمائشوں کے سلسلے تھے اور وہ جو انتہائی شدید قسم کے ایذاء اور آسانیوں کے معاملات تھے، وہ سب تو اپنی جگہ وہ تکلیفیں تھیں کہ جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن مزید یہ کہ خود اپنے گھر میں انسان کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ حتی ان كان الرجل ليرى والده او ولده او اخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، کہ انسان دیکھتا ہے کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ لخت جگر اور یہ میرا نور نظر یہ کافر ہے، کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور یہ کہ دین برحق قبول کرنا مجھے نصیب ہوا، اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ بڑا فضل و کرم ہوا، لیکن یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے یا میرا بھائی ہے یا اور کوئی قریبی رشتہ دار ہے کہ یہ تو بدستور کفر و شرک پر ہی قائم ہے اور برقرار ہے۔ لہذا اگر اسی کیفیت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور موت کی کیا خبر، کیا ضمانت ہے کہ انسان کتنا جی سکے گا، اگلی سانس کی کوئی خبر نہیں ہے، اگر یہ مر گیا اسی کیفیت میں کفر و شرک کی حالت میں، تب اس کے لیے جہنم اس دعا میں مشغول رہا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما ایسے اہل و عیال، ایسے ساتھی شریک حیات، اور یہ کہ ایسی اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یوں دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے بیوی بچے اور ساتھی عطا فرما، ساتھی یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور دونوں کے لیے ان کے بچے، کہ یا اللہ تو ہمیں یہ نعمت عطا فرما، ایسی اولاد اور ایسا ساتھی، یعنی شوہر ہے تو اس کے لیے بیوی، بیوی ہے تو اس کے لیے شوہر، کہ جو قرۃ اعین ہماری آنکھوں کے لیے جو ٹھنڈک بن جائیں۔ یوں دعا کیا کرتے تھے وہ اہل ایمان۔ تو یہ صحابی مقداد ابن الاسود یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان دیکھ رہا ہوتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ میری بیوی ہے، یا بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرا شریک حیات ہے، میرے دکھ سکھ کا یہ ساتھی ہے، اور یہ میرے بچے اگر یہ مر گئے اسی کیفیت میں کفر و شرک کی حالت میں تو یہ جہنمی ہے۔ اب اسے سکون نہیں ملتا، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، لہذا یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ہر دم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہماری طرح یہ بھی مؤمن بن جائیں اور راہ حق پر آ جائیں۔
تو یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس میں ناظرین کرام اصل بات تو وہی ہے کہ جو ان صحابی کے سامنے کسی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، تو جواب میں اسے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ تمہیں اللہ نے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یا جس کسی کو جس زمانے میں، جس دور میں، جس گھرانے میں پیدا کیا ہے، جس ماحول میں پیدا کیا ہے، تو یقیناً اس میں خود انسان کے لیے ہی کوئی بڑی حکمت ہوگی اور مصلحت پوشیدہ ہوگی، ورنہ یہ کہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش یہ بھی اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے بھی نصیب ہو سکتا، اور یہ کہ یہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا ہوتا۔ تو اگر اس زمانے میں پیدا ہوتا تو کتنے وہ لوگ جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود کوئی کافر بنا، کفر و شرک پر مرا اور جہنمی قرار پایا، کوئی منافق تھا، اور یہ کہ یہ جو کافر تھا یا منافق تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار نصیب ہو جانے کے باوجود یہ چیز اس کے کسی کام نہیں آ سکی۔ لہذا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جس ماحول میں اللہ نے جس زمانے میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اہل ایمان کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے لیے کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو انہیں ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اولاد یا ساتھی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے، اور اولاد اپنے والدین کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ رشتے آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ثابت ہوں، ضروری نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی یہ رشتے ایک دوسرے کے لیے بن سکیں گے کہ جب ہدایت و استقامت پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ کہ مؤمن ہو، حقیقی مؤمن ہو، اور ان کا عقیدہ و ایمان اور ان کا اخلاق و کردار درست ہو۔ ورنہ اگر یہ کہ ہر اولاد اور ہر بیوی اور شوہر اور بچے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے، تو پھر یہ حضرات اس قدر یہ دل سوزی کے ساتھ کیوں گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ تو انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کہ وہ تو ان کی اولاد ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے تو پھر اس دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہذا یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ اولاد اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت نہیں ہو سکیں گے تا وقت کہ وہ درست راستے پر نہ ہو۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اس بارے میں کوشاں اور فکر مند رہا کریں کہ ہمارے بچے، ان کا اخلاق و کردار درست ہو اور ان کی ایمانی کیفیت درست ہو، اس لیے کہ اگر ان کی ایمانی کیفیت، ان کا عمل، ان کا اخلاق و کردار درست نہیں ہوگا تو پھر اس آیت کی روح سے یہ بات یقینی ہے کہ پھر وہ ہماری اپنی ہی اولاد ہمارے لیے وہ نعمت نہیں ہوگی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکے گی۔ لہذا تاکہ ہمارے اپنے بچے ہمارے لیے عذاب نہ بن جائیں اور وہ وبال جان نہ ثابت ہوں بلکہ نعمت ثابت ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں، تو ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ان کی درست تربیت ہو، ایمانی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی، تبھی وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے جس طرح کوشش ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے کوشش، عملی کوشش، جو بھی مناسب طریقہ سمجھ میں آئے وہ اختیار کیا جائے، تو ظاہری کوشش کے ساتھ ساتھ یہ جو دعا خود اللہ کی طرف سے ہمیں سکھا دی گئی ہے، ہمیں چاہیے
اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس دعا کا اہتمام و التزام ہو، کسی کے بیوی بچے ہوں، شادی ہو چکی ہو تب بھی، اور اگر شادی ابھی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو دعا جو کہ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان جو کہ 18ویں سپارے میں ہے اور پھر 19ویں سپارے میں جا کر اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو وہاں اختتام میں آخر میں یہ دعا ہے، فرمائے کہ والذین یقولون، وہ لوگ جو کہ یوں کہا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے یوں دعا کیا کرتے ہیں، اور آگے وہ دعا شروع ہو رہی ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ کیا دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی یا اللہ تو ہمیں عطا فرما ایسا ساتھی اور ایسی اولاد جو کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ ازواج ناظرین کرام زوج کی جمع ہے، زوج کے معنی ساتھی یعنی شوہر اور بیوی، میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ساتھی ہیں، زوج ہیں۔ لہذا مرد بھی یہ دعا مانگے کہ ایسی بیوی اور اولاد، اور عورت بھی یہ دعا مانگے کہ ایسا ساتھی یعنی شوہر، شریک حیات اور اولاد، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما کہ جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ اور چونکہ اس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، لہذا یہ جو باب قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ الولد قرۃ العین، کے اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے بشرطے کہ ہدایت و استقامت پر ہو، تو اس وجہ سے اس اثر کو اس باب میں درج کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔